پہلے تو لوگوں نے سوشل میڈیا پہ، پریس میں، اخباروں میں پروٹیسٹ کیا. اس کے بعد انہوں نے شٹر ڈاؤن کی ضلع کچھی کے اندر. آپ لوگوں نے فوٹیج بھی دیکھی ہوگی، سوشل میڈیا پہ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ پورا ضلع واقعی شٹر ڈاؤن تھا، ایک دکان بھی وہاں نہیں کھلی ہوئی تھی. مگر کیونکہ یہاں ایسی ایک بے حس حکومت ہے اور ایسا ایک بے حس چیف منسٹر ہے جس نے نہ اس کو اہمیت دی اور نہ اس نے نوٹس لیا. اس کے بعد مجبوراً اہل علاقہ کو اس سے سخت قدم اٹھانے کا انہوں نے فیصلہ کیا اور 16 تاریخ کو انہوں نے کہا ہے کہ جو نیشنل ہائی وے ہے جیک مواز سے کوئٹہ کو ملانے والی، سندھ اور پنجاب کو کیپٹل سے ملانے والی، ان کے انہوں نے بندش کا اعلان کیا ہے. کل وہ اس کو صبح انہوں نے، جو میں دیکھ رہا ہوں میڈیا میں، صبح 8 بجے انہوں نے اس کو بند کرنے کا نوٹس دیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ گورنمنٹ کو تکلیف ہو یا نہ ہو، ٹرانسپورٹرز کو، لوگوں کو، سفر کرنے والے لوگوں کو، وہاں پہ جو بیمار لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، ان کو تکلیف ضرور ہوگی. مگر اس کے باوجود ہم ان کو اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ اگر اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے کچھی کے اندر کہ لوگوں کے گھروں کے اندر ان کو گھس کے قتل کیا گیا، 3 آدمی قتل ہوئے، 2 آدمی شدید زخمی ہیں جو ابھی تک ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی فصل لوٹی گئی اور ان کو زمین سے بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی، جو ایوان برادری پچھلے کئی صدیوں سے وہاں بیٹھی ہوئی ہے، کتنی نسلوں سے بیٹھی ہوئی ہے. اس پروٹیسٹ، اس اسٹرگل کا نتیجہ ایک نکلا کہ جس انتظامیہ نے وہاں کے ڈپٹی کمشنر، اے سی، تحصیلدار نے ایف آئی آر اس کے خلاف کاٹی، عاصم کرد گیلو کے خلاف اور اس کے ہواری اور ان کے اشتہاریوں کے خلاف، چیف منسٹر صاحب نے ان سب کو ایک دن کے اندر اندر ٹرانسفر کر دیا. اب کیونکہ چیف منسٹر صاحب جس سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، جو سیاست وہ کرتے ہیں، وہ بیساکھیوں کی سیاست ہے، وہ چند لوگوں کی مرہون منت سیاست ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چند آفیسرز کو وہاں سے ڈسٹرکٹ سے ہٹا دینے کے بعد کچھ لوگ آ کے ان کو منتیں کریں گے، ان سے معافی مانگیں گے اور کہیں گے کہ جی یہ ہمارے کماؤ پتر وہاں لگے ہوئے ہیں تو ہمارا کچن بند ہو رہا ہے، ان کو دوبارہ لگائے. مگر انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے اپنے لوگوں پہ بھی، اپنے دوستوں پہ بھی، اپنے ووٹرز اور سپورٹرز پہ بھی، کتنا کچھ کر دیا جائے. یہ ٹائم ہم نے اس سے پہلے بھی 2013 سے 18 تک دیکھا تھا کہ ایک ایک دن میں ہمارے 9 لوگ قتل ہوئے اور ان کی ایف آئی آریں داخل نہیں ہوئی. بعد میں جا کے ایک 1.5 سال کے بعد جا کے ہائی کورٹ کے حکم سے وہ ایف آئی آریں داخل ہوئی. مجھے یقین ہے کہ کل نصیر آباد ڈویژن اور سبی ڈویژن کے لوگ جو
اسٹرائک کی اور روڈ بلاک کی ہڑتال کی کال دی ہے وہ کچھی کے مظلوم ایوان برادری کی کال پہ شریک بھی ہوں گے اور اس پروٹیسٹ میں شامل ہو کے اپنے انسان دوست ایک ڈیموکریٹک سوچ کے لوگ سیاسی لوگ ہونے کا ثبوت دیں گے. اور اللہ نے چاہا تو ہمارا صرف اور صرف ایک ہی مطالبہ ہے. یہ جو IFR میں نے ابھی آپ کو دی ہے کاپی، اس میں نامزد ملزموں کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ ہم سے ایک سیاسی غلطی ہو گئی کہ ہم نے جام صاحب کو سپورٹ کیا اور قدوس صاحب جو ہے کو ہم سپورٹ نہیں کر سکے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ وہ جس طرح بلوچستان کو 3.5 ارب روپے میں خرید کے اسلام آباد سے آئے ہیں. پہلے تو ہماری مائنز اور منرلز، ہمارے ساحل اور وسائل بیچے جاتے تھے، یہاں اہم پوسٹیں بیچی جاتی تھی، یہاں روڈ اور ہائی وے بیچے جاتے تھے کروڑوں اور اربوں کے اندر، جس سے ڈیزل، ڈرگز اور ویپنز کی اسمگلنگ ہوتی ہے. ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس دفعہ بلوچستان پوری حکومت کو بیچ دیا جائے گا اور چند کانٹریکٹرز کے ساتھ مل کے بلوچستان کی ایسی ایک حکومت بنا دی جائے گی جو یہ پہلے سے محروم لاوارث صوبہ ہے اس کو اور بے بسی سے، ظلم اور زیادتی کے ساتھ اس کو نچوڑا جائے گا. آپ کو پتہ ہے ابھی میں آتا ہوں ہب کے جو انڈسٹریل زون ہے اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے. میں صرف سٹنگ CM صاحب سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے ٹرانسفر پوسٹنگ کے علاوہ ان 3-4 مہینوں میں کیا کچھ کیا ہے، یہ ہمیں بتایا جائے. کیا اس کا ویژن ہے، کیا اس کی سوچ ہے. مگر ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے بلوچستان کے ساتھ، بلوچستان کی عوام کے ساتھ. ان کا صرف ایک انٹرسٹ ہے جو وہ کمٹمنٹ کر کے اسلام آباد سے آئے ہیں اس کو پورا کس طرح کیا جائے. اور جس طرح بلوچستان کو بیچا جا رہا ہے، یہاں ایک 17 گریڈ اور 18 گریڈ کے آفیسر سے کا ریٹ لگا ہوا ہے. باقاعدہ یہاں لوگ ڈیلر روڈوں پہ گھوم رہے ہیں، آئیں اپنی ٹرانسفر کرائیں. مگر بدقسمتی سے لوگ اس لیے بھی لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ حکومت کب تک چلے گی. میں ان با اختیار لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را بلوچستان پہ رحم کریں. اگر یہی صورتحال بلوچستان میں رہی تو بلوچستان میں بہت سنگین واقعات ہوں گے اور اس کے نتائج بلوچستان کے عوام تو بھگت رہے ہیں، پاکستان اور پاکستان کے عوام بھگتیں گے. اس وقت جو موجودہ صوبائی حکومت ہے اس کی ایک دن کی پاکستان قیمت ادا کر رہا ہے.
جو پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستانیت کی بات کرتے ہیں، اس ملک کی بات کرتے ہیں، وہ کدھر ہیں اس وقت؟ ہم جا کے کہاں داد کریں، کہاں فریاد کریں؟ کیونکہ اسمبلیوں کو تو وہ اہمیت ہی نہیں دیتے. پورا ضلع بند ہو جاتا ہے، ایک نوٹس نہیں لیا جاتا. 5 قتل ہوتے ہیں. یہ دیکھیں، کہاں ہے وہ؟ یہ دیکھیں، اس طرح تو افریقہ میں بھی نہیں ہوتا ہے. یہ دیکھ لیں کہ 5 آدمی کا قاتل سی ایم صاحب کے ساتھ ایف سی جیسے اس کی سیرمنی میں، جہاں پاکستان کے آرمی کے آفیسرز، بیوروکریٹس، پولیٹیشنز، یہاں سینئر منسٹرز کو ایک طرف بٹھایا گیا ہے. یہ دیکھیں، اور وہ ہم نے آپ کو بھی دی ہے، اس کی کاپی بھی آپ دیکھ لیں، نیٹ پہ چلے جائیں. ایک قاتل کو اپنے ساتھ بٹھایا ہے. قدوس صاحب، پاور آنی جانی چیز ہے. وہ انگریز ایک مثال دیتا ہے، ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. ہر روز آپ کے لیے سنڈے نہیں ہوگا. میری آپ سے درخواست ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے، جو کچھ بھی کریں سوچ سمجھ کے کریں. یہاں نہیں ہوگا کہ جو کچھ آپ کا دل کرے گا وہ کر کے آپ چلے جائیں گے. یہ کیا میسج وزیر اعلیٰ بلوچستان نے دیا ہے، یہ دیکھ لیں. یہ اس کا کلوز کر کے ہے. یہ کیا میسج بلوچستان کے عوام کو دیا گیا ہے، میڈیا کو دیا گیا ہے، اور بیوروکریسی کو دیا گیا ہے کہ جس کا تعلق چیف منسٹر سے ہو، بھلے وہ 5 قتل کرے یا 10 قتل کرے، اور وہ سارا دن سی ایم ہاؤس میں بیٹھا ہو، اس کے لوگ سارا دن ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہوئے جہاں ان کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہے. ایک آدمی ابھی تک گرفتار نہیں ہوا ہے. کچھ لوگ جن کے پاس ملک سے باہر نیشنلٹی ہیں، جو اس کیس میں ملوث ہیں، اس کا سگا بھائی گیلو کا، وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا انگلینڈ. تو یہ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ کیا ہم حق بجانب ہیں؟ کیا ہم ان سے پوچھ سکیں؟ ہمارے پاس ایک ہی سورس رہ گیا ہے، ایک ہی آپ کی میڈیا، آپ کی آواز، دوسری اسمبلی. انشاءاللہ قدوس صاحب کو اس واقعے کی آ کے اسمبلی کے اندر بھی فیس کرنا پڑے گا اس کو. اس طرح ہم سکون سے چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے کہ ہمارے پیارے اس طرح قتل کیے جائیں اور ان کی حالت یہ ہے. کس بے دردی سے ان کی لاشیں روڈوں پہ پڑی ہیں. یہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، پک اپوں کے ڈالوں میں پڑی ہوئی ہیں. یہ دیکھ لیں. ان کا قصور صرف اتنا تھا، وہ پریس کلب کی مجھے دو، کہ انہوں نے کوئٹہ پریس کلب میں آ کے دونوں بھائیوں نے پریس کانفرنس کی تھی. آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، آپ کے ضمیر کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، آپ کی انسانیت کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا کہ خدا را آپ ہماری ہیلپ کریں. کیونکہ آپ وہ طاقت ہیں کہ آپ کے پاس توپ اور بندوق تو نہیں ہے، مگر قلم کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر واقعی آپ چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں.
مگر آپ نے تو ان کے لیے ایک چھوٹی سی خبر ایک کالمی بھی مشکل سے لگائی. اگلے 2 دن کے بعد ان 2 سگے بھائیوں کو قتل کر دیا گیا. ایک ہی خاندان کے 2 بھائی اور اس کے بھائی کا بیٹا, اسی کے خاندان کے 5 آدمی, 3 قتل ہوئے, 2 زخمی ہوئے, 5 آدمی. اس سے پہلے یہ دکھائیں, یہ ایک اور جس کو بنایا گیا ہے گورنر بلوچستان, یہ ہے عمران خان کا تحفہ بلوچستان کے لیے. یہ ہے ڈپٹی اسپیکر, ایک دن پہلے عاصم کرد گیلو کی ان کے ساتھ ملاقات ہے, اور یہ اخبار میں شائع کروایا گیا. وہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا؟ ڈی جی پی آر نے یہ فوٹو شائع کی ہے. ہمیں اتنا مجبور نہ کیا جائے کہ جن دروازوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہو, آکے ان کو لوگ آکے تمہارے دروازوں میں, شاید تمہاری یہ دروازے, یہ تمہاری یہ جو تم نے دیوالیں بنائی ہیں, وہ بھی تمہاری محفوظ نہ رہ سکے. اور ایگزیکٹلی اس میٹنگ کے تیسرے دن 2 دن کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے. اور آج وہی قاتل چیف منسٹر کے ساتھ. بزنجو صاحب, ہم آپ کو کیا سمجھیں کہ آپ چیف منسٹر بلوچستان ہیں یا قاتلوں کی پناہ گاہ ہیں؟ یہ یاد رکھے کہ جو آپ ہمیں میسج دینا چاہتے ہیں, ہم نے پڑھ لیا آپ کا میسج, مگر یہ اقتدار بہت تھوڑے دنوں کا ہوتا ہے. آپ کا بھیجا ہوا پیغام ہم ہر روز ریسیو کرتے ہیں, مگر آپ غلط فہمی میں مت رہیں. یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے جو پیغامات ہیں نا, ان کی کوئی اہمیت اور اوقات نہیں ہے. آپ نے جو یہ سارا بلوچستان کو سمجھتے ہیں کہ جو چاہے آپ کریں, کوئی آواز نہ اٹھائے. انشاءاللہ تعالی کل یہ آواز آپ کی بلوچستان میں اور بولان کی پہاڑیوں میں گونجے گی. آپ کو کنڈیم کیا جائے گا, آپ کی مذمت کی جائے گی, اور اس کے باوجود ہم اس وقت تک ان لوگوں نے عہد کیا ہے کہ ہم نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارے قاتل گرفتار نہیں ہوں گے. اگلا مرحلہ ہمارا یہ زرغون روڈ اور اسمبلی ہوگی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے جب تک ہمارے قاتل گرفتار نہیں ہوتے. ہم اپنا قانونی آئینی حق مانگ رہے ہیں اب سے کہ ہمارے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے, ہمارے لوگوں کے, مظلوم لوگوں کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے. اگر آپ ان کو تحفظ دیں گے تو یہ جو کمزور کرسی آپ کی ایوانوں کی ہے, یہ آپ کا ساتھ نہیں دے سکے گی. یہ دیکھ لیں ایک اور اندھیر نگری. یہ لیٹر میں نے آپ کو دیا, دیکھیں لیں. عارف حسین شاہ, چیف فیڈرل پروجیکٹ ہب کے اندر ایک 20 گریڈ کے آفیسر کے بجائے اس کو ہٹا کے سینئر آدمی کو ایک 18 گریڈ کا آفیسر لگایا گیا ہے, جو قدوس بزنجو کا ذاتی دوست ہے اور اس کا شاید کوئی رشتہ دار ہے. اگر نہ بھی ہے, کس قانون کے تحت اس کی پوسٹنگ ہوئی ہے؟ میں چیف سیکرٹری بلوچستان سے, آئی جی بلوچستان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پاکستان کے ملازم ہیں, آپ کسی کے ذاتی نوکر نہیں ہیں, آپ کسی کے ناجائز احکامات کو نہ مانیں. کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ 20 گریڈ کے ایک آفیسر کو اتنے اہم پروجیکٹ پہ آپ نے ایک 18 گریڈ کے جونیئر آفیسر کو لگایا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم اس پروجیکٹ کو اون نہیں کر سکتے, اس کو ہم نہیں چلا سکتے. اور شاید یہ پروجیکٹ پورا ہب, پورا بلوچستان ایسے پروجیکٹوں سے محروم ہوتا جائے روز, ان کی نااہلی اور ان کے کرمنل ایکٹ کی وجہ سے. یہ پروف ہے, یہ ابھی ہم نے تقسیم بھی آپ کو کیا ہے.
تو میں صرف یہ آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل جو لوگ روڈوں پہ آئیں گے وہ مظلوم لوگ ہیں، وہ مجبور لوگ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگر ان کے پاس کوئی نہیں ہے تو اللہ کی طاقت تو ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اتنے غیرت مند ہیں کہ آخری دم تک وہ اپنے حقوق کے لیے دفاع کریں گے، وہاں پہ اپنے حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں گے، اور ہماری پوری ہمدردی ان کے ساتھ ہوگی۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ میرا کوئی ذاتیات نہیں ہے، میری کوئی قوم نہیں ہے، میرا قبیلہ نہیں ہے، نہ میرے، اور میں حلفی آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے وہ ویڈیو ان کو دکھاؤ، وہ فوٹو بھی ان کے پاس ہیں، وہ حلفیہ میں فاتح خانی پہ گیا، انہوں نے کہا ہم شرمندہ ہیں آپ کے سامنے سردار کہ ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دیا ہے، رو بھی رہے تھے اور بات بھی کر رہے تھے۔ ایک آدمی کے 2 بیٹے مارے گئے جنہوں نے آ کے یہاں پریس کانفرنس کی ہے۔ کیا اندھیر نگری چوپٹ راجہ ہے یہاں پہ؟ جو پاکستان کے دعوے دار ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں ایسے ظلم کا بازار آپ لوگوں نے ایسے لوگوں کا حوالے کیا ہے بلوچستان، جو ایک غریبوں کی نہ عزت محفوظ ہے، نہ ان کی زمین، صرف اس کی سزا یہ ہے کہ وہاں عاصم کرد گیلو ان کی زمین قبضہ کرنا چاہتا تھا، ان کو وہاں سے مائگریٹ کر ان کو ہٹانا چاہتا تھا۔ آپ نے اٹھا کے چیف منسٹر ہاؤس سے آرڈر کیا ہے کہ وہاں سے ایڈمنسٹریشن چینج کی ہے، وہ کیس اٹھا کے سی آئی کو دیا ہے۔ یہاں جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں ان کو دھمکیاں دیتے ہیں، جن کے پیارے بھی قتل ہوئے ہیں، جن کے ساتھ ظلم بھی ہوا ہے، یہ پولیس آفیسرز ان کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں کہ یہ جو 2-4 لوگ ہیں ان کے نام ہٹا دیں تو ہم قاتلوں کو گرفتار بھی کریں گے اور آپ لوگوں کو کمپنسیشن بھی دلوائیں گے۔ اب مجھے بتائیں پولیس کا یہ کام رہ گیا ہے کہ وہ وکیلوں کی وکالت کریں، قاتلوں کی وکالت کریں اور ان کے ساتھ مل کے قانون کی دھجیاں اڑائیں، اور چیف منسٹر ہاؤس سے اس انکوائری کو شفٹ کرنے کا آرڈرز ہوئے ہیں۔ میں آج دوبارہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو آپ اٹھائیں، اس کو ہائی لائٹ کریں، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس مسئلے کا ہم ہر جگہ آواز اٹھائیں گے، صرف یہاں کے لیے نہیں، بلوچستان میں جہاں زیادتی ہوگی، ناانصافی ہوگی، اور ہم دیکھیں گے کہ یہاں ناانصافی ہو رہی ہے، انشاءاللہ ہم ان کے لیے آواز ضرور اٹھائیں گے۔ اگر کوئی اور کوشچن ہے تو پلیز۔ اسلام آباد میں جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کے بادل منڈلا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ بادل برسیں گے بھی یا نہیں؟ پہلے اس پہ کر لیتے ہیں، پھر میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ پہلے اس میٹر پہ اگر کسی نے کوشچن کرنا ہے تو ٹھیک، نہیں تو پھر میں ان کو آنسر کرتا ہوں۔ سردار صاحب، آپ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ بختیار لوگ، آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ وزیر اعظم کی طرف ہے یا کسی اور طرف ہے؟ میرے اشارہ ہے چیف آف آرمی اسٹاف سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، پرائم منسٹر آف پاکستان سے۔ کیا بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ اس کا صوبہ نہیں ہے؟ یہ لوگ جو مرے ہیں یہ پاکستان کے عوام نہیں ہیں؟ یہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ یہ وہاں جب اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو بلوچستان کیوں نظر نہیں آتا؟ اگر نظر آتا ہے تو صرف ریکوردنگ نظر آتا ہے۔ میں چیف جسٹس آف بلوچستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا، وہ یہاں کے لوکل ہیں، یہاں کے بلوچستان کے شہری ہیں، خدا را آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ایکشن لیتے ہیں، اتنا بڑا واقعہ ہے آپ کیوں نہیں لیتے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قاتلوں کو گرفتار کریں، حقیقی قاتلوں کو گرفتار کریں۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ کہیں گے ہم ان کے نام ڈالیں گے۔ یہ 302 میں یہ جو چند 3-4 لوگ ہیں ان کو آپ ہٹا دیں، ہم انویسٹیگیشن میں
109 کے اندر آپ کے دوسرے لوگوں کو ہم چالان کر دیں گے. یہ پولیس کی کالیں لوگوں کے پاس جاتی ہیں، جن کے لوگ مرے ان کے پاس جاتی ہے. جی اور کوئی کوشچن؟ آپ نے یہ تمام مدعا بیان کیا کہ یہاں بھی آپ ان کو سپورٹ کریں گے، یہاں بھی قدم اٹھایا جائے گا. کیا آپ آئینی طور پر ان عدالتوں کے پاس بھی جائیں گے؟ آخری سہارا ہمارا یہی ہے. انشاءاللہ ہم پہلے ان کو بتائیں گے کہ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہوا ہے، پھر کچھ نہیں ہوا ہم اس روڈوں پہ، رستوں پہ، اسمبلیوں میں ہمارا آخری پھر ان غریبوں کا سہارا جو ہے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہے. وہ تو آئینی